قیام کہاں گیا ہے؟ وہ یہ تو رکوع سجدوں سے کیا رکعت ہوتی ہے؟ پھر کہتے ہیں اشاروں سے رکعتیں ہوتی ہیں، اشاروں سے ایسے کیا قیام ہو گیا، ایسے تھوڑا سا جھکے، نہ تسبیح کی نہ تحمید کی، کچھ نہ کیا، بس جھکے، یہ سب کچھ ہو گیا اور فوراً کھڑے ہو گئے۔ جبکہ نماز میں یہ ہے، اللہ کے نبی نے دعائیں ذکر کی ہے کہ جب آپ قیام کریں تو سورۃ فاتحہ پڑھیں، جب آپ رکوع میں جائیں تو تسبیح پڑھیں، جب آپ سمی اللہ لمن حمدہ کہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اب کیا اشارے سے یہ ساری دعائیں ہو جائیں گی؟ پھر جب سجدے میں جائیں تو کم از کم 3 دفعہ اب وہ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی، اگر آپ 3 دفعہ پڑھیں گے صحیح طریقے سے سبحان ربی الاعلی 1 دفعہ، اب اس میں 1 سیکنڈ تو ہو گیا، اب 3 دفعہ پڑھیں گے کم از کم 3-4 سیکنڈ میں تو سجدہ ہوگا، لیکن 1 سیکنڈ میں آ رہا جا رہا ہے، یہ سجدہ تو نہ ہوا۔ اب 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی یہ دعا ہے، یا اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وعدنی وجبرنی یہ دعا ہے۔ چلو ہم یہ دعا نہیں پڑھتے، ہمیں یاد نہیں ہے۔ رب اغفر لی اگر آپ 3 دفعہ پڑھیں تو اس میں بھی 3-4، بلکہ 2 سجدوں کے درمیان لوگوں نے کہا دعا ہی نہیں ہے، نیا مسئلہ۔ جبکہ نماز ساری دعا ہے، ساری ہی دعاؤں سے بھری ہوئی ہے، کوئی ایسی رکعت، کوئی ایسا رکوع، کوئی ایسا سجدہ، کوئی ایسا قیام، کوئی ایسا تشہد نہیں ہے کہ جس میں دعا نہ ہو۔ بغیر دعاؤں کے نہ سجدہ ہوتا ہے، نہ قیام ہوتا ہے، نہ رکوع ہوتا ہے، نہ تشہد ہوتا ہے۔ ایک شخص مسجد میں آیا ہے، اس نے ایسے کیا اللہ اکبر، بس نیچے جا رہا ہے اوپر آ رہا ہے، ہو گیا جی میری رکعت ہو گئی، نماز ہو گئی۔ کہاں سے نماز ہوئی؟ کیا پڑھا ہے تو نے؟ اس میں کیا پڑھا ہے؟ کچھ نہیں پڑھا۔ تو اس لیے یاد رکھیں سورۃ فاتحہ کے بغیر رکعت نہیں ہوتی۔ اچھا اب رکعت کا مسئلہ ہے، 3 چیزوں کا نام رکعت ہے۔ ایک شخص بھاگا ہوا آیا، اب سنیں حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 1 رکعت پا لیتا ہے نماز کی، اس نے نماز پا لی جماعت کے ساتھ، اور جو رکوع میں ملا تو اس نے جماعت نہ پائی۔ من ادرک من الجمعہ رکعۃ فلیصلی علیہا اخری، ابن ماجہ حدیث کا نمبر 1121۔ جو شخص نماز جمعے کی 1 رکعت امام کے ساتھ پا لے وہ اس کے ساتھ 1 اور رکعت ملا لے، اس نے جمعہ پا لیا۔ دوسری دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من ادرک رکعہ من صلاۃ الجمعہ او غیرہا فقد ادرک الصلاۃ، جو آدمی نماز جمعہ یا کسی اور نماز کی 1 رکعت امام کے ساتھ پا لے تو اس نے نماز با جماعت کا ثواب حاصل کر لیا۔ سنن نسائی حدیث کا نمبر 557، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے 1123۔ اب ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے رکعت پا لی اس نے جمعہ پا لیا، جس شخص نے رکعت مکمل پا لی اس نے نماز مکمل پڑھ لی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، اذا ادرکت من الجمعہ رکعۃ فاضیف الیہا الاخری، جس نے 1 رکعت پا لی دوسری رکعت پا کے اس نے جمعہ مکمل کیا۔ وَإِنْ أَدْرَكْتُمْ جَلُوسًا فَصَلَّ أَرْبَعًا، اگر وہ رکوع میں ملا ہے یا سجدے میں ملا ہے یا تشہد میں ملا ہے، فَصَلَّ أَرْبَعًا 4 رکعتیں پڑھے گا، ظہر کی نماز پڑھے گا مکمل۔ امام جب سلام پھیرے گا تو امام کے بعد وہ 4 رکعتیں پڑھے گا۔ اس کی دلیل اخرجہ البہقی، امام بہقی نے اور امام ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، سندن صحیحاً صحیح ہے یہ